یعنی جب انسان سے گناہ ہو جائے، چھوٹا ہو بڑا ہو، فوراً سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، فوراً سے اپنے گناہ سے توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہونا چاہیے۔ اور نبی جو ہے وہ فیصلہ غلط نہیں کر سکتا ہے، جب بھی فیصلہ غلط کرنا چاہتا بھی ہے تو اللہ کی طرف سے فوراً آیات نازل ہو جاتی ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف، الکتاب کتاب، بالحق کی سچ کے ساتھ، لتحکم بین الناس تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو سکھایا، ولا تکن للخائنین خصیما اور نہ ہو جائیں آپ دغا بازوں کے لیے جھگڑا کرنے والے، واستغفر اللہ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ولا تجادل اور آپ نہ جھگڑا کریں عن الذین ان لوگوں کی طرف سے یختانون انفسہم جنہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا، دغے میں رکھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتے من کان خوانا اثیما جو کوئی بھی دھوکے باز ہے اور گناہ گار ہے، یستخفون چھپتے پھرتے ہیں من الناس لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ اور نہیں چھپتے اللہ تعالیٰ سے، وَهُوَ مَعَهُمْ اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون جب وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، ما لا یرضی من القول ان باتوں کی جن سے اللہ پاک راضی نہیں ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اور ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو عمل کرتے ہیں محیطا احاطہ کرنے والا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ہم نے آپ کی طرف کتاب اللہ کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا، لتحکم بین الناس اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکیں، بما اراک اللہ اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو سمجھایا، یعنی اللہ نے قرآن کریم میں جو آپ کو سمجھایا اسی کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ ولا تکن للخائنین خصیما آپ نہ ہو جائیں جھگڑا کرنے والے دغا باز کی طرف سے۔ اصل میں یہاں پہ ایک واقعہ پیش ہوا تھا جس واقعے کی بنا پہ یہ بعد میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، یعنی ان آیات کا شان نزول کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا شان نزول کہتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی آیت نازل ہوئی اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ ایک بشر نامی منافق تھا، بشر نامی ایک منافق تھا، اس نے بے ایمان نے چوری کی حضرت رفاعہ کے گھر سے، صحابی تھے حضرت رفاعہ، ان کے گھر سے اس نے چوری کی، اسلحہ اٹھایا اور آٹا وغیرہ وہاں سے اس نے اٹھا لیا۔ اب اٹھا کے چل پڑا۔ آگے دو کیفیتیں ہیں، ایک تو اس نے خود جان بوجھ کے آٹے میں سوراخ کر دیا تاکہ رستے میں جو نا وہ پتہ چلتا رہے کہ آٹے والا جا کس طرف رہا ہے، چوری کرنے والا جا کس طرف رہا ہے، اور اس نے جا کے وہ اس کے ایک یہودی تھا اس کے گھر میں جا کے اس نے وہ رکھ دیا، کہا جی صبح لے جاؤں گا۔ اور دوسرے علماء فرماتے ہیں نہیں، بلکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، اب وہ لے کے جا رہا تھا چوری کر کے آٹا بھی اور اسلحہ وغیرہ بھی، اور جب یہودی گھر کے پاس پہنچا اس نے پیچھے دیکھا وہ تو آٹے کا نشان پڑتا ہوا آ رہا ہے، وہ خراب ہے۔ تو اس نے کہا اگر میں اپنے گھر لے گیا صبح تفتیش کرنے والے آئیں گے تو سیدھا میرے گھر آ جائیں گے وہ تو۔ اس نے یہودی سے کہا کہ بھائی معاملہ یہ ہے، میرا تو گھر آپ سے دور ہے تھوڑی سی، میں تھک گیا ہوں، اس طرح کرو میرا یہ آٹا وغیرہ جو کچھ بھی میرا سامان ہے اپنے پاس رکھ لو، صبح وہاں کے لے جاؤں گا۔ ارے ٹھیک ہے۔ اب صبح جس گھر سے چوری کی تھی اس نے وہاں سے تفتیش شروع ہو گئی، سراغ لگاتے 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 یہودی کے گھر پہنچ گئے۔ اس سے پوچھا بھی تیرے گھر یہ سراغ آ رہا ہے، یہ آٹے کا نشان تیرے گھر پہ آ رہا ہے، ہمیں تلاشی دو۔ اب دیکھا کہ وہیں پہ وہ آٹا بھی اور وہ اسلحہ جو اٹھایا تھا وہ بھی سارے کا سارا وہیں پہ پڑا۔ اس یہودی نے کہا مجھے فلاں بشر نامی آپ کا ہی مسلمان بندہ ہے وہ رکھ کے گیا ہے، اسے پوچھ لو بلا کے، حالانکہ وہ منافق تھا بے ایمان۔ اب اس سے پوچھا وہ تو قسم کھا گیا مجھے تو نہیں پتا، جھوٹ بولتا ہے یہ تو۔
اب سارا کچھ جو نا وہ یہودی کے خلاف ہو گیا، اور نبی علیہ السلام کا ذہن بھی بن گیا کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بشر کے خلاف ویسی بات کر رہا ہے، اصل میں اس یہودی نے چوری کی ہے۔ نبی علیہ السلام کا جب یہ ذہن بنا، اور نبی جو ہے وہ فیصلہ غلط نہیں کر سکتا ہے، جب وہ فیصلہ غلط کرنا چاہتا بھی ہے تو اللہ کی طرف سے فوراً آیات نازل ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کو تھوڑا سا ذہن بنا تھا کہ یہودی نے کیا ہے، بشر کے خلاف ویسی بات کر رہا ہے تاکہ اپنی جان چھوٹ جائے، لیکن رب العالمین نے فوراً قرآن نازل کر دیا کہ آپ جس طرف ہیں وہ کام غلط ہے، وہ بے ایمان دھوکے باز ہے، دغا باز ہے، اس نے کیا خود چوری ہے، یہودی کا نام لگوا رہا ہے۔ اب جب یہ باتیں اس یہودی اور اس منافق کو پتہ چلی، اس نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا اور مدینہ سے مکہ پہنچ گیا۔ اب وہاں کافروں کے ساتھ جا کے مل گیا۔ اب جو ہی کافروں کے ساتھ ملا، یہاں پہلے تو منافق تھا، وہ مسلمان تو تھا ہی نہیں پہلے بھی، اب وہاں کافروں کو والی زندگی گزارنا شروع کر دی، بالآخر وہی پہ بہت گندی موت مرا وہ کافروں کے ساتھ چونکہ مرا۔ مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہاں سمجھایا گیا آپ اس دغا باز کی طرف نہ ہو جائیں، کیونکہ نبی علیہ السلام ہونے لگے تھے، بس یہودی کے خلاف فیصلہ دینے لگے تھے، اس ہاتھ کا ہاتھ کاٹنے لگے تھے، بس چونکہ چوری کی تھی اس نے۔ لیکن رب العالمین نے فوراً سے آیت نازل فرما دی کہ میرے پیغمبر آپ فیصلہ غلط نہ کریں، دھوکہ دینے والا وہ بے ایمان منافق ہے بشر نامی، ولا تکن للخائنین خصیما، آپ جھگڑا نہ کرنے والے ہو جائیں للخائنین دھوکے باز کے لیے، واستغفر اللہ، جو تھوڑا بہت رجحان آپ کا یہودی کی طرف ہوا تھا اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف معافی مانگے، استغفار کریں، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جب انسان سے گناہ ہو جائے، چھوٹا ہو بڑا ہو، فوراً سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، فوراً سے اپنے گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہونا چاہیے۔ جب انسان ایسا کرے گا تو اللہ اس کے گناہ فوراً معاف کر دیتا ہے۔ ولا تجادل، اور آپ نہ جھگڑا کریں، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یختانون انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو بھی دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ اب اوپر سے مسلمان، اندر سے بے ایمان، یعنی اپنے آپ کو بھی دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، آپ ان کی طرف سے جھگڑا کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتے دغا باز اور گناہ گار کو، دھوکے باز بھی ہے اوپر سے اور گناہ بھی کیا بے ایمان نے، کچھ اپنے آپ کو بھی دھوکے میں رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کیا ہے، تو دو گناہ اکٹھے کر کے وہ بھاگ گیا ہے، تو اللہ پاک ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپ کے تو بھاگ گیا مکہ میں، کافروں کے ساتھ جا کے مل گیا، ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا ہے۔ یہاں تو لوگوں سے چھپ کے بھاگ گیا ہے، اپنی جان چھڑا لی ہے، لیکن اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اللہ کے سامنے ہر وقت۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ رات کو مشورے کر رہے تھے، مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، ایسی باتیں کہہ رہے تھے جن کو اللہ پسند نہیں فرماتے ہیں، اور بے ایمان نبی علیہ السلام کے خلاف باتیں کر رہے تھے، جو کچھ بھی ان سے منہ سے آ رہا تھا کہہ رہے تھے، یعنی اسلام کے مخالف، نبی علیہ السلام کے مخالف مشورے کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاک اس وقت بھی تمہارے ساتھ تھا، اللہ پاک اس وقت بھی ان کے ساتھ تھا جب وہ ایسی باتیں کر رہے تھے، لیکن رب العالمین چونکہ انسان کو مہلت دیتا ہے، اب یہ نہ ہو کر قیامت کے دن کہیں مجھے مہلت نہیں ملی، رب العالمین اس کو مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے 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 بالآخر جو بالکل باز نہیں آتا ہے اس وقت اس کی پھر رسی کھینچ لیتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، ہر انسان جیسا بھی انسان ہے، جہاں بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، جو بھی عمل کرے گا اللہ پاک محیطا، اس کو گھیرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہر وقت ہر انسان کے ہر عمل سے واقف ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہوا ہے۔ اللہ پاک کو ہر وقت ہر انسان کی ہر حالت کا پتہ ہے، کوئی بھی انسان کسی بھی حالت میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ